بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ سال آخر کے یوسف طاہر موجود ہیں جو غالب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جی یوسف طاہر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ساتھ وقت دیا۔ تمامی حاضرین کو، سامعین کو، ناظرین کو اس خادم ادب کی جانب سے آداب کرتا ہوں۔ غالب کی شخصیت پر جتنا کہا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، بولا جائے کم ہے۔ وہ غالب ہے جو ہر دور میں ہر اپنا صدی پہ غالب ہے۔ غالب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنے کی اور یہ بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ غالب کو دیکھنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے غالب کے دور میں جانا پڑے گا۔ ذرا آئیے سیر کرتے ہیں کوچہ قاسم جان پرانی دلی ہندوستان کی۔ غالب چونکہ جس دور میں آئے، یہ دور بڑے بڑے شعراء کا دور تھا جس میں ابراہیم ذوق، حکیم مومن غالب کے اپنا مسئلوں میں رہے، اور غالب کی اور اپنا دلی کی دوستی کا آپ خالی اس واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ ایک روز ایک اپنا غالب کے چاہنے والے در غالب پہ آئے اور انہوں نے ایک مرتبہ آ کر کہا کہ میاں نوشاہ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں ہی پھیرا لگا گیا تمہاری دلی کا، تم میرے آگرے نہ آئے۔ تو اس پہ غالب کہتے تھے کہ پاؤں میں ایک زنجیر پڑی ہے، نہ جس کو توڑا جاتا ہے نہ جس کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہاں سے گفتگو آگے بڑھی۔ غالب کے چونکہ معاشی حالات بہت ہمیشہ خراب رہے اور ان کے آپ یہ سمجھیں قرض اور اپنا مہاجن کے سود والے معاملات، تو ایک روز مرزا غالب کا ایسا آیا کہ غالب کے قرضے اتنے بڑھ گئے اور اسی دوران میں انہوں نے سفر کلکتہ اختیار کیا، اور جب یہاں سے بھی نامراد پلٹے تو متھرا داس نے ان پر ڈگری کرائی۔ زبان عام میں کہیں تو متھرا داس ایک بنیا تھا جس سے غالب سود پر ادھار لیا کرتے تھے۔ جب حضرت غالب پر ڈگری ہو گئی تو انہوں نے جا کر سکھ چین سیٹھ سے کہا کہ مجھ پر متھرا داس ڈگری کرا چکا ہے، تو ہوگا یہ خالی اس نے کرائی تھی، اب میں بھی کروا رہا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 3 ڈگریاں، 3 FIR مرزا غالب پہ اپنا کٹی، اور اس کے بعد لالا جی جو مرزا غالب کے وکیل تھے وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ لالا جی مجھ پر 3 ڈگریاں کٹ چکی ہیں، اب یہ بتائیں کرنا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا مرزا کرنا کیا ہوگا، تم بھائی ان کا اپنا قرض ادا کرو تاکہ یہ تمہاری جان چھوٹے۔ جب وہاں سے غالب نکلنے لگے تو منشر گوپال تفتہ جو غالب کے دوست بھی ہیں، غالب کے شاگرد بھی ہیں، ان سے ملے اور ان سے کہنے لگے مرزا نوشاہ آپ یہاں؟ کہنے لگے ہاں میاں، پہلے سب سے زیادہ پرسکون جگہ یہ تھی، لیکن اب لالا جی بھی پیسے مانگنے لگے، کل کو یہ بھی مجھ پہ ڈگری کرا دیں گے۔ معاملات آگے بڑھے، مرزا نوشاہ گرفتار ہوئے اور ان کو لے جا کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب غالب مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تو جب غالب کا نام پکارا گیا تو وہ مجسٹریٹ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا ہندوستان کا شاعر موجود ہے، تو اس کو دیکھ کر اس نے پوچھا مجسٹریٹ نے کہ آپ سنا شراب پیتے ہیں؟ وہ کہاں پیتے ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا تو آپ تو مسلمان ہیں؟ جس پہ مرزا نوشاہ نے کہا جی مسلمان ہوں مگر آدھا۔ تو وہ ایک دم ہنسا اور اس نے کہا یہ کیا مراد؟ اس نے کہا مجسٹریٹ صاحب شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا، مسلمان ہوں لہذا آدھا۔ یہ بات تاریخ میں بھی لکھی گئی اور یہ بات اس مجسٹریٹ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے یہ سن کر مرزا کی سزا سے بامشقت نکال دیا کہ بس اب آپ یہاں رہیے اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو آپ یہاں پر اپنا جاری ساری رکھیے۔ غالب ایک بہت بڑا شاعر اپنے دور کا، جس کی پوری زندگی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی ایک واقعہ نہیں، پوری غالب کی زندگی واقعات سے بھرپور ہے۔ اور اپنا آخر میں چلتے چلتے ایک شعر حضرت غالب کا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ ہم بتلائیں گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ یوسف طاہر۔